جی میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا ابراہیم دیولا کے پورے سفر میں مشکل سے 3 جماعتیں نکلی. میرے کچھ عرب دوست ہیں، ان کو میں نے کہا مولانا کو سمجھائیے کہ نظام الدین واپس جائیں. تو وہ خود انہوں نے بیان کیا، عرب دوستوں نے کہا جب ہم نے بات کی تو کہنے لگے میرے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کہاں سے آ گئی؟ تبلیغ میں مولانا الیاس کے زمانے سے جو بھی آئے غیر مشروط طور پر آئے، کوئی شرط لگا کر نہیں آئے. اور مولانا ابراہیم کے 60 سال میں کہاں شرطیں تھی تمہاری 50-55 سال سے؟ حتیٰ کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب شورا بنی حضرت جی کے انتقال کے بعد 3 آدمی ذمہ دار بنے کاندلے کے، تو اس وقت مولانا ابراہیم دیولا، احمد لاٹ، ان کے زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یہ عصبیت ہے، کاندلے والوں کی کیا خصوصیت ہے، یہ ہم پر لادا جا رہا ہے کاندلے والوں کو. اس طرح کی باتیں مجھے ساؤتھ افریقہ کے دوستوں نے بتایا، گجرات کے دوستوں نے بتایا، حتیٰ کہ نظام الدین کے لوگوں نے بتایا. لیکن میں اس وقت میں بہت معتقد تھا مولانا ابراہیم دیولا کا. میں کہا نہیں، مولانا ایسی بات نہیں کر سکتے. اس وقت انہوں نے یہ شرط والی بات نہیں کی. کیوں کہ اس وقت ایسے لوگ موجود تھے، مفتی زین العابدین، مولانا سعید احمد خان صاحب اور اکابرین موجود تھے. تو اب انتظار میں رہے موقع کی. جب دیکھا کہ سارے اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے، اب موقع ہے اپنی بات چلانے کا، تو انہوں نے شرطیں لگانی شروع کر دی. بس شرطیں لگا کر کوئی دعوت میں نہیں آیا. اور میں دیوبند والوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی دیوبند کا فتویٰ دیکھ کر تبلیغ میں نہیں آیا، اور نہ فتویٰ دیکھ کر کوئی تبلیغ سے خارج ہو سکتا ہے. یہ کچھ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اکابرین کے ذریعے دیوبند بنایا تھا، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور کیسے کیسے اللہ والے اور اہل اللہ اور علماء ہیں. لیکن آج ایسے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر. ابھی مولوی محبوب صاحب نے کئی قصے لکھی تھی اس پر کہ بھائی فقہا کے نزدیک کسی آدمی کو دار اسلام سے خارج کرنا میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن، حدیث، افریقہ کے احکامات سے مدلل طور پر اس کو بھیجا جائے، اس کی غلطیوں کو، اور اگر وہ جواب دے تو اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے. اب مولانا سعد نے جو جوابات دیے تھے وہ متداول، اور ساری بڑی کتابیں جو ہم سب پڑھتے ہیں، حدیث کی بھی ہے، سیرت کی بھی ہے، فقہ کی بھی ہے. ان دیوبند کے کچھ گھٹیا قسم کے مذہب جیسے مفتی بیٹھے بھی ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے ہمت ہے ان کی کہ ان سارے مصنفین کو دار اسلام سے خارج کریں، ان کتابوں کو خارج کریں. بلکہ مجھے انہوں نے بتایا جو مولانا سعد دامت برکاتہم طرف سے رجوع نامہ لے کر گئے تھے، بار بار گئے، انہوں نے کہا یہ مفتی ہم پیش کرتے وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے اس کو، جیسے ہاتھ لگا ان کا ہاتھ جل جائے گا. اب بھائی ایک آدمی اپنا مراجع پیش کر رہا ہے، اس کو تو دیکھ لو. نہیں، بس ان کا ایک ہی کہ شورا کو مان لو. بھائی تم بنیوں کے ایجنٹ ہو دیوبند میں بیٹھ کر. اب اس طرح کا ان کا رویہ تھا. دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی جیسا بدبخت جو کفر سری اس کے بیانات میں بھی، اس کی تحریروں میں بھی، جب وہاں کے قریب کے لوگ امرتسر کے، امبالہ کے اور یہاں کے لدھیانہ کے، انہوں نے حضرت گنگوئی اور دیوبند اور سہارنپور مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم کو کہ حضرت ایسی کفر بکرا ہے، ان بزرگوں کا نہیں بھائی ہم کس کو دار اسلام سے خارج نہیں کرتے، ہم تم قریب کے لوگ خوب تحقیق کرو، تم فتویٰ لکھو، ہم غور کر کے اس کو تصدیق کر دیں گے. اتنے احتیاط. فقہا نے کہا کہ 90 وجوہ اگر کفر کو ایک وجہ اسلام کی تو اسلام کو ترجیح دی جائے گی. اب ایسے بدبخت لوگ وہاں پر آگے بڑھ گئے. آج شوق ہے دار اسلام. بھائی ایک معمولی مسلمان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. ساری فقہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو تو پھر ایک ایسی شخصیت جو کروڑوں کے مقتدا ہو، کروڑوں اپنا پیشوا مانتے ہو دنیا بھر میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، تو ان کو دار اسلام سے خارج کرنے کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت تھی. اب تو خیر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فرما دیا کہ بھائی ہوتا یہ رہا کہ مولانا سعد کی تقریروں کو 50 آدمی، 20 آدمی قلم کاغذ لے کر بیٹھے تھے غلطیاں پکڑنے کے لیے، اور الٹا سیدھا سیاق سبا ہٹا کر دیوبند پیش کرتے تھے اور فتویٰ حاصل کرتے تھے. اب تو دیوبند نے وضاحت کر دی. ابھی بنگلہ دیش میں جو فتنہ ہوا کہ 2 مولوی، غالباً ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام یاد نہیں رہا مجھے، 2 مولویوں کو نکالا کاکریل سے جو مرکز ہے وہاں کا. تو یہ اپنے علاقے میں کہ وہاں تو بے شمار مدرسے ہیں،
हर गांव में मदरसा था, छप्पर का बना हुआ। तो उन्होंने 100-150 मदरसों के तलबा को जमा कर लिया, उस्ताद तलबा की निगरानी के लिए आ गए, और वहां पर काकदे को देवबंद ने दारुल इस्लाम से खारिज करार दे दिया मौलाना साद को। इसलिए हम देवबंद के फतवे के एतबार से उनकी बात नहीं चलने देंगे। यहाँ पर आलमी शूरा वालों शोर मचा दिया, देखो देवबंद ने किस कहाँ का फैसला, किसने माना उसको? वो तो बौखलाहट थी उनकी कि हुकूमत ने भी उनको लसार दिया कि तुम दाखिल नहीं हो सकते आलमी शूरा वाले काकरेल के मरकज में। वो जो फारसी कहावत है ना, चाह कंडरा चाह दरपेश, जो कुआं खोदता है तो कुएं में खुद ही गिरता है। इन्होंने कुआं खोदा था जो दूसरों के लिए, तो अल्लाह ताला फिर उसको उसी रास्ते पर। रायमन वालों ने गुज़श्ता इज्तिमा में कहा था कि मौलाना साहब की कोई बात नहीं चलने देना जब तक हम ना आए। ये मौलाना रायमन के एहसान और यामीन और हमारे मशवरे के ताबे रखना, जब तक मौलाना साहब के इज्तिमा में आने देना। तो अल्लाह ताला उसका बदला उनको दे दिया। अब हसीना बाजी से लेकर यहाँ के एम्बेसडर तक हर आदमी कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी तबलीग नहीं चाहिए। इन्होंने गुज़श्ता जो इनका जोड़ हुआ था चंद महीने पहले, उसमें उन्होंने बनाया थी